میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں جناب ڈاکٹر سید طاہر حجازی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسلام میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے پولیٹیکل فلسفی میں کہ جیسے حمداللہ صاحب نے بھی کہا کہ 1400 سال پہلے ہیومن رائٹس کا چارٹر دے دیا، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کی صورت میں فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ہسٹری دے دیا، صفا کا ماڈل ایجوکیشن ریفارمز کی صورت میں دے دیا، خلافت راشدہ کا ماڈل انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے دے دیا، جبکہ مغرب نے یہ چیزیں 12ویں صدی سے 17ویں تک ایڈاپٹ کی۔ اگر ہم میڈیول پیریڈ میں آئیں تو ہمیں الاحکام السلطانیہ ابو الحسن الماوردی کی ایک کتاب ملتی ہے عربک میں، اس کے 20 چیپٹرز ہیں، وہ پورے کا پورا اسٹیٹ آف مدینہ کا ماڈل انہوں نے اس میں ڈسکس کیا، رولز آف گورننس کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ریاست جو اسلامی فلسفہ سیاست ہے اس میں اور دیگر جو پولیٹیکل فلسفیز ہیں ویسٹ کی، ان کے درمیان فرق کیا ہے، اور پاکستان میں ہم ریاست مدینہ کے ایٹریبیوٹس کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے ورلڈ بینک میں بھی ایز این ایڈوائزر شاید آپ سرو کر رہے ہیں، اکانومی کو دیکھتے ہیں، تو باہر کے ملکوں کی جمہوریتوں کا بھی آپ کو احاطہ ہے، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت اس کے اوپر اکثر ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے نظام جو ہمیں دیا گیا تھا، ہم نے اس کو پچھلے چونکہ ہم پچھلی 1-2 سینچریوں میں تنزل کے شکار ہوئے، تو ہم نے اس کو چھوڑ کے مغرب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں برطانیہ کی حکومت تھی اس سب کانٹیننٹ میں، اور ہم نے بہت سی چیزیں اڈاپٹ کیں، اور پاکستان جب 1947 میں آزاد ہوا تو نہ ہم نے ٹائی چھوڑی، نہ ہم نے سوٹ چھوڑا، نہ ہم نے انگریزی چھوڑی، نہ ہم نے CSS ایگزام کے اندر انگریزی کو بنیاد بنا کے کا تعلق آج تک نہیں چھوڑا۔ اس طریقے سے بہت سی اور چیزیں جو حکومت کے حوالے سے تھیں، ہم نے اپنا پولیس کا سٹرکچر وہی رکھا ہے، ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا سٹرکچر وہی رکھا ہے، ہم نے پارلیمنٹ کو بھی بناتے وقت سٹرکچر ان سے لیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم نے اس دوران ہمیں مغرب سے بہت مرعوب ہوئے ہیں۔ تو اسلام تو بات کی بات ہے، ہم نے اپنے جو سب کانٹیننٹ کے جو ہمارے پرانی روایات تھیں ان کو بھی ہم نے چھوڑا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی نے کام نہیں کیا۔ دیکھیں، ایک تو ہے کانسیپٹ یا فلسفی کی بات کرتے ہیں، ایک چیز ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ تو بات بڑی صحیح ہے۔ سینیٹر صاحب نے حمداللہ خان نے انہوں نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ بنیادی طور پہ لوگوں کو یہاں پر شعور صحیح نہیں آ رہا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی جب بات ہوتی ہے نا، تو یہ ہماری ڈائلاگ سے نہیں بات ختم ہوئے گی۔ یہ آنے والی حکومتوں کو یہ بتا دینا کافی نہیں ہے کہ بھائی تم نے اسلامی نظام کی طرف جانا ہے، بلکہ ہمیں ایک مربوط نظام بنانا چاہیے، ایک ایڈوائزری نظام ہونا چاہیے جو کہ ہر حکومت میں چلتا رہے اور ہر حکومت کو مشورہ دیتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بڑا اہم ہے کہ ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے جس میں ایسے علماء ہونے چاہیے، جس میں معیشت دان ہونے چاہیے، جس میں اسکالر ہونے چاہیے، جو بیٹھ کے ایک ایک چیز کے بارے میں یعنی ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل تھنک ٹینک فار دی اسٹیبلشمنٹ آف اسٹیٹ آف مدینہ ماڈل ان پاکستان۔ جی بالکل، اور بہت اچھی تجویز ہے نیشنل تھنک ٹینک۔ جی بالکل، اور وہ ایک یہ ہے کہ حکومت، اچھا وہ تھنک ٹینک تو بن جائے گا، حکومت کے ساتھ ایک بنیادی طور پہ ایک یوں چاہنا چاہیے کہ ایڈوائزری کونسل کا درجہ۔ ایڈوائزری کونسل مطلب وہ اس کو آپ کنسٹیٹیوشن کے اندر جگہ دیں، جی، یہ نہ ہو کہ وہ تھنک ٹینک کہتا رہے اور آپ اس کو سنیں ہی نہ۔ ہم ہو بھی رہا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں تھوڑا سی بات اور رکھتا ہوں، تو چنانچہ جب آپ ایک ایسا تھنک ٹینک بنائیں گے جو ہر وقت سوچتا رہے گا، ہر وقت بیٹھا رہے گا، اسلامی نظریاتی کونسل بہت سی اچھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ حکومت کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہی؟ اب بات یہ کہ آپ نے پہلے نظام کرنا ہے، آپ نے پارلیمنٹ میں جا کے امینڈمنٹ کرنی ہے اس کنسٹیٹیوشن میں کہ بھئی یار یہ تھنک ٹینک ہے اور اس تھنک ٹینک کو آپ ایکسیپٹ کریں گے، تو وہاں سے پھر چیزیں نکلیں گی۔ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں اس وقت کرپشن کا ہے، جو کہ دیکھیں اسلام کی اسپرٹ بنیادی طور پر جس عوام کو ایک چیز سے نقصان ہو رہا ہے، تقریباً 3600 بلین روپے کا ہر سال بھتہ اور رشوت لی جاتی ہے۔ اب آپ اسلامی نظام کی بات کریں، سب سے پہلے تو نیچے سے اٹھائیں نا آپ، تو یہ بہت ضروری۔ جی ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے بات کی ایک تھنک ٹینک کی، بڑی اچھی تجویز ہے۔